اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ یعنی خدا سے مدد طلب کرنا، یعنی خدا سے خیر طلب کرنا، یعنی خدا کی ذات کے ساتھ اپنے کسی معاملہ میں مشورہ کرنا، اس لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک علیم و خبیر ہے، وہ جانتا ہے، وہ خبریں رکھتا ہے کہ کس کام میں ہمارے لیے بہتری ہے اور کون سا کام ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ استخارہ کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام کی احادیث روایات میں بہت ساری اہمیت اور فضیلت بیان ہوئی ہے، حتیٰ کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی بھی کام انجام دیتا ہے اور اس کام کے انجام دینے سے پہلے استخارہ نہیں کرتا ہے اور پھر اس کام میں نقصان اٹھاتا ہے تو اس کام کا کوئی بھی ضامن نہیں ہے، اس نقصان کا وہ خود ضامن ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص استخارہ کرتا ہے اور استخارہ کے بعد کام کو انجام دیتا ہے اور پھر اس میں نقصان ہو جاتا ہے تو اس نقصان کا ضامن اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس نقصان کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بندے کے اس نقصان کو پورا کرے۔ یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، بلکہ اکثر لوگ ہیں جو نیت کرتے وقت یہ نیت کر لیتے ہیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یہ کام میرے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے، میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اس کاروبار میں مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا میں یہ جاب کرنا چاہتا ہوں تو یہ جاب میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں۔ اس طرح کی نیت درست نہیں ہے، بلکہ آپ کو ون سائیڈڈ نیت کرنا ہوتی ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ کام میرے لیے اچھا ہے، بس اتنا کافی ہے۔ میں یہ جاب کرنا چاہتا ہوں، اس جاب میں میرے لیے فائدہ ہے، بس اتنا نیت کر لینا کافی ہے۔ فائدہ ہے یا نقصان ہے، اچھا ہے یا برا ہے، اس طرح کی نیت کرنا درست نہیں ہے۔ تو جب بھی آپ استخارہ کرنا چاہیں تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جائز کام ہونا چاہیے، حلال کام ہونا چاہیے اور واجب یا حرام کام نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی واجب کام کی ادائیگی کرنے سے پہلے استخارہ کرنے لگ جائے تو یہ درست نہیں ہے، اسی طرح کوئی حرام کام کرنے سے پہلے استخارہ کرنے لگ جائے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ کا کام جائز ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ وضو کر لیں، یہ وضو کرنا بہتر ہے، اور اس کے ساتھ ہی قبلہ رخ ہو جائیں تو اور بھی زیادہ فائدہ کا سبب ہے۔ اور اس کے بعد آپ تسبیح کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں، دونوں طرف سے تسبیح کو اس طرح پکڑیں، اور پکڑنے کے بعد آپ نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ چند بار درود پاک کی تلاوت کریں، اور تلاوت کرنے کے بعد آپ دو دانوں کو چنتے آئیں۔ اس طرح کر کے دو دانے آپ اٹھاتے آئیں گے، اور اسی طرح تمام دانوں کو اٹھاتے جائیں، چنتے جائیں، ساتھ آپ بے شک درود پاک کی تلاوت کرتے رہیں، اور آخر میں جب آپ پہنچیں اور دیکھیں کہ ایک دانہ بچ گیا ہے تو یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے، فائدہ مند ہے۔ اللہ پر توکل کریں اور اس کام کو شروع کریں، اور اگر آخر میں 2 دانے بچ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام فائدہ مند نہیں ہے، اس کام کو چھوڑ دیں۔ اپنا اور اپنے چینل رائے نجف کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام زمان اجل اللہ فرج و شریف کے دور پر نور میں تعجیل فرمائے اور تمام مومنین و مومنات کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔